جو بھی نماز پڑھتا ہے اس کو یہی نہیں پتا کہ نماز میں مانگتا کیا. میں بڑے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز آپ پڑھتے ہیں, اب مانگتے کیا اللہ سے؟ آپ تو صرف 5 وقت کی نماز میں ایک چیز مانگتے کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. کس کو اللہ نعمتیں بخشے گا؟ جو سب سے کامیاب انسان اس دنیا میں, ان کو ہی نعمتیں بخشی نا اللہ نے. وہ کون تھے؟ اللہ کے پیغمبر تھے. جو دنیا کی تاریخ کا سب سے کامیاب انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو ان کی کسی کی آسان زندگی نہیں تھی. وہ جب بھی شروع ہوئے لوگوں نے مذاق اڑایا, ہر کچھ کیا, ان کے اوپر کیا کیا تشدد نہیں کرنے کی کوشش کی, سب پیغمبروں کے اوپر. کامیاب انسان ایک مشکل وقت سے گزر کے کامیاب ہوتا ہے. یہ جو فیری ٹیلز میں کہتا ہوں نا کہ ہیپلی ایور آفٹر, یہ فیری ٹیلز میں ہوتا ہے. زندگی کے اندر جس دن آپ کی سٹرگل ختم ہوتی ہے آپ کی زندگی نیچے چلی جاتی ہے. زندگی میں پلیٹو نہیں ہوتا, یا آپ اوپر جا رہے ہیں یا نیچے آ رہے ہیں. اور جب تک آپ کی سٹرگل ہے آپ اوپر جاتے رہتے ہیں, کیونکہ اللہ نے جتنی پاور دی ہے انسان میں, جتنی صلاحیت دی ہے, وہ نکلتی تب ہے جب وہ انسان اپنے آپ کو چیلنج کرتا ہے, ایک مشکل وقت کا سامنا کرتا ہے. یہ جو سٹارٹ اپس ہیں, یہ سٹارٹ اپس وہ لوگ ہیں جن میں حوصلہ ہوتا ہے اپنے آئیڈیا کے پیچھے جانا, اور وہ معاشرہ جو ان لوگوں کی مدد کرتا ہے, ان کو انکریج کرتا ہے, وہ معاشرہ اوپر جاتا ہے. اور ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, اور پھر یہ ڈرتے نہیں ہیں. یہ جو فیلئر سے ڈرنا ہے نا, یہ جو ڈرنا ہے کہ میں فیل نہ ہو جاؤں, یہ کبھی آج تک کسی انسان نے بڑا کام کیا ہی نہیں جو یہ ڈرتا ہے فیلئر سے. اس لیے قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. یہ خوف جو ہے یہ ایک ہیومن پوٹینشل کو نیچے رکھتا ہے. بڑا انسان بن ہی نہیں سکتا جو ڈرتا ہے, ہارنے سے ڈرتا ہے, رسک چلا جائے ڈرتا ہے, ذلیل کر دیں گے جی مجھے, میں اس سے خوف زدہ ہوتا ہے. جو موت سے ڈرتا ہے وہ کبھی لوگوں نے بڑا کام نہیں کیا. اور خوف, قرآن اللہ ہمیں کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں میں کیوں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں, کیونکہ زندگی موت اللہ کے پاس ہے, اس نے اس لیے اپنے پاس رکھی ہے, نہیں تو سارا وقت ہم موت سے ڈرتے رہے. وہ موت کا خوف دور کرنے کے لیے نے کہا تم کچھ نہیں کر سکتی, ہے میرے ہاتھ میں. عزت ذلت, یہ جو فیلئر ہے, جو لوگ مجھے کیا کہیں گے, وہ بھی اللہ نے کہا جو مرضی کرو. شام کو میڈیا پہ آپ نے جو مرضی کہنا ہے عمران خان کے متعلق, عزت وہ دینے والا ہے. کوئی انسان آپ کی عزت نہیں لے سکتا, کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا. یہ بھی انسان کو آزادی دے دیتا ہے. پھر اس سے کیا ہوتا ہے, لوگ ڈرتے نہیں ہیں, فیلئر سے نہیں ڈرتے. رزق اللہ کے ہاتھ پہ, نئی سوچ. اور یہ ایک چیز یہ جو نئی سوچ ہوتی ہے وہ آزاد ذہن نئی سوچ رکھتے ہیں. غلام ذہن نہیں رکھ سکتا, غلام تو فالو کرتا ہے. آزاد انسان اپنے راستے چوز کرتا ہے. جو اس ملک کو, میں کیونکہ ہم بڑے ہوئے ہیں, ہم پہلی جنریشن تھے جو ایک آزاد پاکستان میں پیدا ہوئے. کلونیلزم, غلامی, سب سے بڑا ظلم فزیکل غلامی نہیں کرتا, ذہنی غلامی کرتا ہے. ذہنی غلامی کیا ہوتی ہے؟ میں جب پہلی دفعہ میچ کھیلنے گیا انگلینڈ پاکستان ٹیم کے ساتھ, تو میرے سینئر پلیئر مجھے کہہ رہے سوچو بھی نہ کہ تم انگریز کو ہرا سکتے ہو. وہ اتنے زبردست, ان کی ٹیکنیک ایسی, وہ یہ میچ ابھی سیریز شروع ہی نہیں ہوئی, انہوں نے پہلے سے کہہ دیا کہ تم ان کو ہرا ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ انگریز ہیں, کیونکہ غلامی کی ہوئی تھی ان کی. تو یہ جو اور جب آپ ایسی سوچ رکھیں آپ جیت ہی نہیں سکتے. ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے کیونکہ ہمارے پہ کانفیڈنس ہی نہیں تھا. جو آزاد ذہن ہوتا ہے وہی بڑے کام کرتا ہے, وہی اپنا راستہ چنتا ہے. رہتے ہیں, مایوسیاں ہوتی ہیں, گرتے ہیں, پھر کھڑے ہوتے ہیں. کامیاب جب بھی آپ گر کے سیٹ بیک ملتی ہے, فیلئر ملتے ہیں, لوگ مذاق اڑاتے ہیں. جب آپ پھر کھڑے کا مطلب یہ کہ آپ تجزیہ کرتے ہیں کہ میرے سے کیا غلطی ہوئی, یہ میرا آئیڈیا کیوں نہیں میں پہنچ سکا. وہ جو تجزیہ ہوتا ہے جس میں سول سرچنگ جسے کہتے ہیں, جب آپ پھر سے اپنی وہ جو غلطی ہوتی ہے اس کو دور کر کے جب آپ پھر پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ پہلے سے زیادہ تکڑے ہو جاتے ہیں.
اپنی مشن کے قریب پہنچ جاتے ہیں. اور یہ مسلسل ایک پروسیس ہے جس کو سٹرگل کہتے ہیں. قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنا ہی دوں گا جتنی تم جدوجہد کرو گے, سٹرگل کرو گے. سٹرگل بناتا ہے ایک انسان کو. اور یہ جو ایک آسان راستہ لوگ لے لیتے ہیں, میرے پاس کئی آتے ہیں جی مجھے جی سرکاری نوکری دے دو, سرکاری نوکری دے دو. میں کہا کیوں سرکاری نوکری چاہیے؟ بس جی پینشن لگ جائے گی, آئے گی, کام کرو یا نہ کرو کہ تنخواہ مل جائے گی. یہ جو راستہ ہوتا ہے تباہی کا راستہ ہے. اگر کسی انسان نے اپنا پوٹینشل ختم کرنا ہے نا تو بس آسان راستہ لے لو. جو اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حال یہ تھا شروع میں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, جو ہماری جو لائبلٹیز تھیں, جو ایکسٹرنل لائبلٹیز تھیں, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. اسپیکر صاحب دنیا میں گئے, اپنے دوستوں کے پاس گئے, پیسے مانگنے گئے کہ جناب ہمارے پاس ریزروز نہیں ہیں, ہماری مدد کریں. دیکھیں اسپیکر صاحب, میں اس ملک کا سب سے بڑا فنڈ ریزر ہوں. 30 سال سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں. مجھے کبھی شرم نہیں آئی پیسے اکٹھے کرتے ہوئے جب میں پاکستانیوں سے پیسے اکٹھے کرتا ہوں اپنے ملک کے لیے, اپنے ہسپتالوں کے لیے, یونیورسٹی جس میں غریب بچے پڑھ سکتے ہیں. مجھے کوئی شرم نہیں آتی. سیلاب کے لیے, زلزلے کے لیے, تو اپنے لوگوں سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں, شوکت خانم کے لیے. لیکن اسپیکر صاحب جو مجھے شرم آئی جب ہم دوسرے لوگوں سے جا کے اپنے ملک کے لیے پیسے مانگے. میرے ساتھ لوگ, میرے ساتھ ٹیم تھی, شاہ جی میرے ساتھ تھے, اسد میرے ساتھ تھا. دیکھیں آپ جو مرضی کر لیں, آپ کا جتنا مرضی وہ خیر خواہ ہو, دوست بھی ہو, لیکن جب آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں نا کسی کے سامنے, اس کی آنکھوں میں ایک لک آتی ہے. اور وہ صرف میرے لیے شرم کی بات نہیں, میرے ملک کے لیے ہے کہ میں ملک جب جا کے کسی سے پیسے مانگتا ہے. اور وہ ہم کیوں مانگ رہے تھے؟ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, ہم ڈیفالٹ کرنے کے سٹیج پہ آئے ہوئے تھے. تو ہم 3 مہینے تو لگے ہوئے, کبھی ایک ملک میں جا رہے ہیں, کبھی دوسرے ملک میں پیسے مانگنے کے لیے. اور اسپیکر صاحب یہ ہماری وجہ سے نہیں تھا, یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی کہ ہمارے جو اس ملک میں لیڈرشپ تھی. اب میں آپ کو ذرا مثال دیتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ ہمارا حال تھا کہ پیسے مانگ رہے تھے. ذرا میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو ایک جو ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ملک کے باپ کی طرح ہوتا ہے, قوم اس کے بچے ہوتے ہیں. میں سمپل سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اگر میرے بچے بھوکے ہیں, اگر میں بچوں کو صحیح علاج نہیں کروا سکتا, تو کیا میں ایک بادشاہ کی طرح رہوں گا اور بچے میرے بھوکے رہیں گے؟ کیا میں اپنے خرچے نہیں کٹ کروں گا؟ میں صرف آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتا ہے. اسپیکر صاحب میں واشنگٹن گیا, ٹوٹل پیسہ جو میں نے خرچ کیا $67,180. یہ میرا سارا ٹرپ کا تھا. ٹھہر جائے ایک منٹ. پہلے نواز شریف نے وہی ٹرپ کی واشنگٹن کی, $549,000. آصف زرداری نے وہ ٹرپ کی $752,000. اب میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہاں جانے سے, اتنے زیادہ پیسے خرچ کرنے سے, کیا ان کے حکمرانوں نے سمجھا ہوگا کہ یہ جو کتنے زبردست لوگ ہیں, یہ کتنے بڑے ہوٹل میں ٹھہر رہے ہیں؟ ایک طرف آپ پیسے مانگ رہے ہیں ان سے, دوسری طرف آپ اس طرح ٹھہر رہے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ ویسٹرن ڈیموکریسی کے لیڈر امامت کا, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دا پرائم منسٹر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین
ڈاکٹر صاحبہ بس 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 شکریہ شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہمارے لاہور کے ورکرز کو بلایا. مینار پاکستان کے جلسے کے بعد پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے ورکرز کے ساتھ، تو بہت بہت شکریہ آپ کا. جی بس شکریہ شکریہ ڈاکٹر صاحبہ بس 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 میں آپ کو مبارک دیتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ نے اب تک تقریباً 50 لاکھ خاندانوں کو پنجاب میں ہیلتھ انشورنس کارڈ دیا. یہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں. دیکھیں اب سننا ہے صدیق خان، چپ 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 سننا میری بات. اچھا اب دیکھیں جی، میں نے آپ سب سے وعدہ کیا تھا اور انشاءاللہ وہ وعدہ آپ کو پورا کر کے دکھاؤں گا. اور وہ کیا تھا کہ میں نے یہ کبھی آپ سے نہیں کہا تھا کہ ہم پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے. میں نے یہ کبھی آپ سے نہیں کہا تھا. میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر پاکستان کو انشاءاللہ ایک عظیم قوم بنائیں گے. اور جو سب سے بڑا اصول مدینہ کی ریاست کا، جو سب سے بڑا اصول، وہ یہ انسانیت. انسانیت کا مطلب یہ کہ ایک ریاست اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لے. اور جو سب سے مشکل وقت ایک کمزور گھرانے پہ گزرتا ہے وہ جب وہاں ایک بیماری ہو جاتی ہے. ایک گھر میں ماں باپ یا بچے بیمار ہو جاتے ہیں. تو جو شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ میو ہاسپٹل میں ایک آدمی دوائیں خریدنے کی کوشش کر رہا تھا. بھائی اس کا کینسر سے مر رہا تھا اور اس کو جب میں نے دیکھا تو اس نے پوچھا کیا دوائیں میں نے ساری لے لیں؟ تو جب اس نے جو اسسٹنٹ تھا ڈاکٹر کا، اس نے کہا نہیں ابھی آپ نے یہ بھی دوائی لینی ہے. تو میں آج تک اس کی شکل پہ مایوسی نہیں بھول سکتا. جو تکلیف تھی اس کو، سارا دن مزدوری کرتا تھا اور ساری شام اپنے بھائی کے ساتھ گزارتا تھا جو کینسر سے مر رہا تھا. تو اس لیے وہ مجھے کبھی بات نہیں بھولی جس نے میری زندگی کا رخ بدلا. نہ وہ میں دیکھتا، نہ کینسر ہاسپٹل بناتا، نہ کینسر ہاسپٹل بنانے کی پوری جدوجہد میں لگتا، اور نہ ہی پھر آخر میں پالیٹکس میں آتا. کیونکہ ایک جیسے ہی آپ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی مخلوق کی جب آپ خدمت کرنے کے لیے نکلتے ہیں، آپ کی زندگی بدل جاتی ہے. آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیوں کیا، ہمارا آنے کا مقصد کیا تھا. اور وہ جو سفر شروع ہوا وہ میو ہاسپٹل میں اس غریب آدمی کو دیکھ کے، تب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کرکٹ کے بعد میں اپنی زندگی گزاروں گا اس ملک کے ان لوگوں کی بہتری کے لیے جن کو ہماری سٹیٹس نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، جو پرواہ نہیں کرتی ان کی. تو جب ہمیں حکومت ملی، پہلے ہم نے یہ پختونخوا میں جب ہماری پروونشل گورنمنٹ تھی، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہیلتھ انشورنس کا سسٹم شروع کیا. اور وہ اگر میرے سے پوچھیں تو جو سب سے بڑی وجہ کہ پختونخوا میں ایک حکومت کو وہ ایک باری دیتے ہیں صرف، اور انہوں نے ہمیں صرف دوسری باری نہیں دی، 2/3 اکثریت دی پختونخوا میں. اور اس میں ایک بہت بڑی وجہ، اچھا تھوڑی دیر ایک سننا ہے، بڑا ضروری سننا یہ بات ہے.
باتیں سنیں ذرا. تو پختونخوا کے اندر جب انہوں نے 2/3 اکثریت دی تو اس میں ایک بہت بڑی وجہ ہیلتھ کارڈ سسٹم تھا. پہلی دفعہ ایک عام گھرانے کے پاس ایک کارڈ آیا, کسی بھی ہسپتال میں جا کے وہ اپنا علاج کروا سکتا تھا اپنے بچوں کا. اس سے پہلی دفعہ وہاں ایک لوگوں کو سمجھ آئی فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے. میں جب پہلی دفعہ برطانیہ گیا تو پہلی دفعہ میں نے اپنی زندگی میں ایک فلاحی ریاست دیکھی. وہ ریاست کیا تھی کہ ایک غریب آدمی بیمار ہوتا ہے, وہ سرکاری ہسپتال میں جائے, سارا علاج اس کا مفت ہوتا تھا. اس کے بچے گورنمنٹ سکولوں میں پڑھتے تھے, مفت تعلیم اور اچھی تعلیم. وہ اگر بے روزگار ہوتا تھا اس کو پیسے ملتے تھے, ان امپلائمنٹ بینیفٹس ملتے تھے. اور وہ اگر عدالت میں جاتا تھا تو اس کو لیگل ایڈ ملتی تھی, یعنی سرکار پیسے دیتی تھی اس کے وکیل کو اس کی دفاع کرنے کی عدالت میں. یہ ہے ہمارا ماڈل, یہ ہے وہ پاکستان جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. مجھے جب لوگ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں یہ بڑا پلان قسم کر کے یہ کئی چینل جو پروپیگنڈا پہ لگی ہوئی ہیں, وہ مائک پکڑ کے پہنچتے ہیں جی غریب آدمی کے پاس, بتائیں جی حالات آپ کے اچھے ہیں, مہنگائی ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں مہنگائی ہے. کدھر گیا جی نیا پاکستان؟ اگلا سوال یہ ہوتا ہے. وہ پھر بیچارہ کیا کہے, برا بھلا کہے گا جی کدھر گیا نیا پاکستان. یہ پلان کر کے ہو رہا ہے. جو بھی جانتا ہے کہ سفر جو ہمارے سامنے تو ایک ہی ماڈل ہے مدینہ کی ریاست کا, وہ جب سفر شروع ہوا تو پہلے دن ہی مدینہ کی ریاست نہیں بن گئی. وہ ایک سفر تھا. 3-4 سال تک مدینہ کی ریاست بڑی مشکلوں میں تھی. مسلمانوں کی سروائیول مشکل میں تھی. جنگ احد, جنگ خندق, مشکل وقت تھے, مشکل سروائیو کیا. لیکن اس کے بعد اسی ریاست نے دنیا کی تاریخ بدل دی. تو وہی ہم اسی راستے پہ چل رہے ہیں. اور یہ جو آج ہیلتھ کارڈ دیے اور انشاءاللہ تقریباً 60 لاکھ 70 لاکھ 72 لاکھ خاندانوں کو سارے پنجاب میں ملیں گے, یہ اسی راستے کا اس طرف کا سفر ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہر سال ہم اور قریب جائیں گے جو ایک فلاحی ریاست ہم نے بنانی ہے پاکستان کو. اس کے اندر سب سے پہلے جو کمزور طبقے ہیں ان کو ہم نے اٹھانا ہے. اور پہلی چیز ہیلتھ کارڈ. اچھا, ہیلتھ کارڈ کا دوسرا سن لیں کہ ہم نے پہلی دفعہ پاکستان میں مکمل طور پہ ساری ڈیوٹیز ہٹا دی ہیں جو بھی میڈیکل اکوپمنٹ باہر سے پاکستان میں کوئی امپورٹ کرنا چاہتا ہے. یہ کیوں اٹھائی ہے؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہسپتال بنائیں. جتنے بھی ابھی ہسپتال کم ہے, سرکار نہیں بنا سکتی, عام لوگ آئیں اور ہسپتال بنائیں. اور یہ جو ہیلتھ کارڈ ہوگا, کوئی بھی غریب آدمی جس کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا کسی ہسپتال میں بھی جا سکتا ہے. اس سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان کا تو جو ہیلتھ کیئر ہے وہ انقلابی تبدیلی آئے گی. یہ بالکل بدل جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ جو ہماری آبادی ہے اس میں بہت زیادہ ہسپتال چاہیے. اور جو ہم نے اب یہ قدم اٹھائے ہیں, ہم نے انسینٹیوز دیں گے لوگوں کو کیا کہ پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر ہسپتال بنائے, تو یہ ایک دوسرا قدم ہے. اور ہیلتھ کارڈ اور وہ مل کے ان کے لیے بھی انسینٹیو ہوگا کہ ہیلتھ کارڈ جا کے پرائیویٹ ہاسپٹل استعمال کریں گے تو ہاسپٹلز بھی زیادہ ہاسپٹلز بنیں گے. تیسری چیز جو ہم اپنا سارا سسٹم چینج کر رہے ہیں مینجمنٹ کا, ہسپتالوں کا, جو ہماری ہیلتھ ریفارمز ہیں جو ابھی تک میں چیف منسٹر صاحب کو کہوں گا پھنسا ہوا ہے آپ کا, MTI ریفارمز جو ہیں, یہ ان کو جلدی کریں. کیونکہ ہسپتال تب تک نہیں ٹھیک طرح چلیں گے جب تک اس کا مینجمنٹ سسٹم بدلے. اور مینجمنٹ سسٹم کا مطلب یہ کہ جب یہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرح چلے, جدھر سزا اور جزا ہو, تب ایک سسٹم کھڑا ہوتا ہے. اس وقت پرابلم یہ ہے کہ سرکاری ہسپتالوں کے اندر سزا جزا نہیں ہے.
چاہے اچھا علاج کریں یا برا، ان کو پیسے ملتے ہیں، اور بیچارہ جو غریب آدمی وہ سب. تو عام آدمی کے لیے، بیچاروں کے لیے سب سے مشکل علاج ہوتا ہے، کیونکہ سرکاری اسپتالوں میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے یہ ہیلتھ ریفارمز لے کے آئے ہیں. اور مجھے افسوس ہے کئی لوگ اس کے خلاف کہتے ہیں جی پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے. یہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہے، یہ اٹانومی ہے ایک ہاسپٹل کا مینجمنٹ سٹرکچر ٹھیک کرنے کے لیے. اور انشاءاللہ یہ جیسی ریفارمز ہوں گی آپ دیکھیں گے کہ سرکاری ہسپتالوں کی مینجمنٹ اسی طرح ہونی شروع ہو جائے گی جو پرائیویٹ سیکٹر کے ہسپتالوں کی ہوگی. اور ابھی نہیں اچھا جی، اب سنیں دو اور چیزیں. ہم نے سن تو لو، بیٹھو. ہم نے اب اور کیا کرنا ہے؟ میں نے صرف یہ مہنگائی کے اوپر آپ سے بات کرنے لگا ہوں. اب آپ نے سمجھنا ہے کہ مہنگائی کا یہ مسئلہ کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں حل کرنے کے لیے. نمبر 1، جو روپیہ گرے گا، جب بھی روپیہ گرے گا، جو باہر سے چیزیں منگوائیں گے وہ مہنگی ہو جائیں گی. تو جب ہم دنیا کو، جو ہمیں حکومت ملی تھی، $60 ارب کی دنیا سے چیزیں ہم خرید رہے تھے اور دنیا کو $20 ارب کی چیزیں بیچ رہے تھے. $40 ارب کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا. تو روپے پہ تو پریشر پڑنا تھا، روپے نے تو نیچے جانا تھا. تو جب روپیہ گرا، جو بھی باہر سے چیزیں، تیل، گھی، جو بھی باہر سے چیزیں منگواتے وہ مہنگی ہو گئی. تو ایک تو وہ مہنگائی ہے جو کہ بدقسمتی سے جب ہماری حکومت آئی تو ہمیں جو پرانی حکومت کی یہ جو اتنا بڑے خسارے چھوڑ کے گئی، ایک تو اس کی وجہ سے. دوسری مہنگائی کہ جو کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہوئی. اس میں جس طرح میں نے کہا گھی تو اس لیے مہنگا ہوا کہ باہر انٹرنیشنلی ہم گھی باہر سے منگواتے ہیں، دالیں باہر سے منگواتے ہیں. تو جب روپیہ گرا وہ چیزیں مہنگی ہو گئی. لیکن کئی چیزیں مثلا چینی اور آٹا یہ جو مہنگا ہوا ہے، اس میں ہماری کوتاہی ہے، میں مانتا ہوں. اور میں یہ آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر پوری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. جو بھی اس میں ملوث ہوگا، اور ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے کون کس طرح کے طبقوں نے فائدہ اٹھایا اس سے، مہنگائی کر کے کس طرح اٹھایا ہے، ان ساروں کا ہمیں پتہ. میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ایک تو ان کو کسی کو چھوڑیں گے نہیں ہم، جنہوں نے مہنگائی کر کے پیسہ بنایا ہے لوگوں کے اوپر. اور دوسرا، ہم سسٹم انشاءاللہ ایسے لے کے آئیں گے کہ آگے سے پہلے سے ہمیں پتہ ہوگا کہ کون سی چیز کی اگر کمی ہو تو ہم پہلے سے یا امپورٹ کریں گے یا ہم پہلے سے تیار ہوں گے اس کے لیے. میں آخر میں اپنے سارے پرانے ورکرز جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سب کو آخر میں ایک بات کہتا ہوں. میری ایک بات مان لینا اور یاد رکھیں، آج لکھ لیں، کیونکہ آپ میں سے کئی وہ لوگ ہیں جب بڑے مشکل وقت میں میرے ساتھ تھے، جب کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا کہ ہماری پارٹی جیتے گی. جب وہ لوگ ہیں جو سب جانتے ہیں کہ کس طرح ہمارا مذاق اڑتا تھا، کس طرح سارے کہتے تھے جی کہ یہ دیوانے پھر رہے ہیں، یا 2 پارٹی سسٹم میں کوئی تیسری پارٹی نہیں آ سکتی. ان ساروں کو میں وہ مشکل وقت جب آپ پیچھے دیکھیں گے تو اس کو سامنے رکھ کے اور میں ہمیشہ آپ کو کہتا تھا کہ تحریک انصاف اس ملک میں انشاءاللہ حکومت بنائے گی. میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ یہ وہ پاکستان ہے جو 27ویں رمضان میں بنا تھا. یہ وہ پاکستان ہے جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ ایک نظریاتی لیڈر
یہ علامہ اقبال کی خواب تھی. یہ میں 1.5 سال حکومت میں رہ کے آج آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو کسی کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ ملک کتنا عظیم ملک بننے جا رہا ہے. جو اللہ نے جس طرح کی اللہ نے ریسورسز دی ہیں پاکستان کو, جتنی نعمتیں دی ہیں اس ملک کو, مجھے بھی نہیں پتا تھا جب تک میں اقتدار میں نہیں آیا. انشاءاللہ یہ پاکستان آپ کے دیکھتے دیکھتے مہینوں میں اور سالوں میں یہ تبدیل ہوگا, اس کا سسٹم ٹھیک ہوگا. اس میں وہ جو رکاوٹیں ہیں, جس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ مافیا بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو شکست دیں گے ہم. اور آپ کے دیکھتے دیکھتے یہاں عدل اور انصاف کا نظام, اور یہ وہ ملک بنے گا جو ساری دنیا میں جب آپ ہرا پاسپورٹ لے کے جائیں گے آپ کی عزت ہوگی. آج بھی اللہ کا کرم زیادہ عزت تھی یا آج زیادہ عزت ہے, اور انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کی عزت بڑھتی جائے گی. یہ ملک عظیم ملک بنے گا, اور یہ وہ ملک بنے گا جدھر باہر سے لوگ انشاءاللہ ایک دن پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے. شکریہ. ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے اس بیل آئیکن کو دبائیے. تو میرے پاکستانیوں, یہ یاد رکھنا, کبھی اللہ کی برکت ہمارے ملک میں نہیں آئے گی جب تک ہمارے میں انسانیت نہیں آئے گی, انسانوں کی قدر نہیں آئے گی, جب تک ہم یہ ظلم کا نظام نہیں ختم کریں گے, جب تک یہ جو بھیڑیے بیٹھے ہیں جن کے پیٹ نہیں بھرتے, یہ کھا کھا کے ایک گھر دوسرا گھر تیسرا گھر, پہلا ارب دوسرا ارب تیسرا ارب 100 ارب, پہلے خود پیسہ بناتے ہیں پھر بچے شروع ہو جاتے ہیں اربوں روپیہ بنانے. جب تک میرے پاکستانیوں آپ ان کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے, جب تک آپ ظلم کا مقابلہ نہیں کریں گے. قرآن کی آیت ہے کہ بڑی قومیں میں نے برباد کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی. تو پاکستانیوں, یہ آپ کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے, اللہ نے آپ کو موقع دیا اپنی تقدیر بدلنے کا. میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اور میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ اللہ میری قوم میں وہ شعور پیدا کر کہ اس موقع کو وہ جانے نہ دے اور اپنی زندگیاں, اپنے بچوں کا مستقبل بدلے, تاکہ یہ وہ پاکستان بنے جس کی علامہ اقبال نے ایک دفعہ خواب دیکھی تھی. یہ ایک نظریے پہ قوم بنی تھی, اسلامی فلاحی ریاست, ایک انسانیت کا نظام اور ایک عدل اور انصاف کے نظام پہ قوم بنی تھی. جو لوہے عدل پہ لکھا ہے ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں. منزل قریب ہے پاکستان, اب صرف عمران خان بلے پہ نشان.